बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं के कागजात नामजदगी आज 25 दिसंबर को मंजूर कर लिए गए हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबी है। साथ में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किल मरहले से गुजर चुकी है जो कागजात नामजदगी जमा करवाने के थे। अब जो मरहला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसकी वजह भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी, उनकी जानिब से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की गई है एयरवाई से और उन्होंने कुछ चीज़ों से पर्दा उठाया है और वो तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस हद तक हकीकत है। और इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक कार्रवाई शुरू की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं उनको हर सूरत जो रोकने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है, जो अल्टीमेट बड़ी अदालतों से फारिग हो जाएगी। लेकिन उन्होंने अपने तय बड़ा कारनामा शुरू किया, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो कागजात नामजदगी मंजूर किए जा रहे हैं उसमें आसफ जरदारी का जो कागजात हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं। जाली अकाउंट्स के ये मरकज़ी मुलज़िम हैं, उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। आसफ जरदारी के नवाब शाह से हल्का NA 207 से कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के NA 121 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। इसी तरीके से जो अब्दुल कादिर पटेल हैं उनके मंजूर कर लिए गए हैं। हमज़ा शहबाज के NA 118 से मंजूर कर लिए हैं। सरदार महताब के खैबर पख्तूनख्वा से NA 16 से मंजूर कर लिए गए हैं। NA 121 से MQM उम्मीदवार इमरान अशरफ के GDA रहनुमा शुमाइला रज़ा के NA 240 कराची से और इसी तरीके से जो बाकी उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी का जो सिलसिला है वो जारी है। शाजिया मरी के, तंजीला लगारी के और सादिया जावेद वगैरह के भी कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं और ये जो सिलसिला है ये जारी है। आखिर में मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किन रहनुमाओं के हुए हैं, चूँकि उसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे कि आगे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों का कागजात नामजदगी मंजूर नहीं होंगे उसका तरीक़ाकार क्या है। इलेक्शन कमीशन ने 25 दिसंबर को एक ख़त लिखा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिटर्निंग ऑफिसरान की सहूलत के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए ऑनलाइन फैसिलिटेशन सेंटर इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में कायम कर दिया है। इस फैसिलिटेशन सेंटर की मुआवनत मुख्तलिफ इदारे जिनमें नादरा, नैब, FIA, FBR और स्टेट बैंक कर रहे हैं। ये सेंटर 24/7 काम कर रहा है और रिटर्निंग ऑफिसर इनकी जानिब से मसूल शुदा उम्मीदवारान के कवायद ज़रूरी कार्रवाई के लिए इन इदारों को भिजवाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इसके अलावा सेक्रेटरी पावर डिवीज़न, सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीज़न, सेक्रेटरी नेशनल टेलीकम्युनिकेशन डिवीज़न, सेक्रेटरी हाउसिंग एंड वर्क्स डिवीज़न, चारों चीफ सेक्रेटरीज और चेयरमैन CDA को भी तहरीर किया है कि ये इदारे रिटर्निंग ऑफिसरान से उम्मीदवारान की फहरिस्तें हासिल करें जिनका इजरा 24 दिसंबर 2023 को हो चुका है। अगर कोई उम्मीदवार गवर्नमेंट का नादहिंदा है तो उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के दौरान मोरखा 25 दिसंबर ता 30 दिसंबर 2023 तक मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर से रजू करें ताकि नादहिंदगान से रकम की वसूली यकीनी बनाई जाए। इस सिलसिले में गवर्नमेंट के तमाम वफाकी सूबाई इदारे फौरी रिटर्निंग ऑफिसरों से रब्ता करें। ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज खुद एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है। अब इसमें सबसे अहम है नादरा और FIA। अब नैब और FIA। एक तो नादरा इस वजह से अहम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं के कागजात नामजदगी को रुकवाने के लिए, उनके शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवाने के लिए पुलिस लिख चुकी है, जिस पर अब तक तो नादरा खामोश है, लेकिन हो सकता है कि नादरा ऐसी कोई तफसीलात दे दे। FIA की जो तफसीलात हैं वो भी सबको पता है कि किस तरीके से डील करना है। FBR आप जानते हैं वो किस तरीके से टैक्स का कोई इल्ज़ाम लगा के और ये सारे मामलात, ये पहले नहीं होता था। ये सेंटर पहली दफ़ा जिसको फैसिलिटेशन सेंटर, ऑनलाइन फैसिलिटेशन सेंटर का नाम दिया गया है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की राह में रुकावट हायल करने के लिए, रुकावट पैदा करने के लिए बनाया गया है और हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रोकने के लिए बनाया गया है, जिससे निकल जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। मैं आपको आगे बताऊँगा कि कौन सा तरीक़ाकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अख्तियार करके वो इन सारे मामलात से निकल जाएगी। उसी जो इलेक्शन सेल है उसमें जो नैब है, नैब के इलेक्शन सेल ने तमाम लीगी उम्मीदवारों को क्लियर कर दिया है।
جب نون لیگ کے امیدوار کلیئر ہو جائیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جعلی اکاؤنٹس والے کلیئر ہو جائیں تو پھر تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ کا کیس ہے، شہباز شریف کے خلاف رمضان شوگر مل کیس ہیں، آصف زرداری کے خلاف جعلی اکاؤنٹس کے کیسز ہیں، تو یہ تو ابھی موجود ہیں نا۔ تو اگر ان کی بنیاد پر ان کے ہوتے ہوئے ان کو کلین شیٹ مل سکتی ہے تو پھر عمران خان یا کسی اور کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ الیکشن لڑنے والے امیدواروں کی نیب اسکروٹنی میں نواز شریف، مریم نواز سمیت تمام لیگی امیدواروں کو کلیئر قرار دے دیا گیا ہے۔ دوسری جانب نیب ہیڈ کوارٹر میں الیکشن کمیشن کی معاونت کے لیے خصوصی سیل قائم کر دیا گیا ہے۔ نیب ہیڈ کوارٹر میں قائم سیل کی تمام بیورو معاونت کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کا بتانا ہے کہ آن لائن سہولت مرکز 24/7 کام کر رہا ہے۔ امیدواران کے قوائف ضروری کارروائی کے لیے متعلقہ اداروں کو بھیجے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن سے موصول دیگر امیدواروں کی فہرست کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور پلی بارگین کرنے والے سزا یافتہ امیدوار الیکشن کے اہل نہیں ہوتے، جبکہ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے امیدواروں کی اسکروٹنی بھی جاری ہے۔ لیکن یہ جو مقصد تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کا تھا۔ اب نیب اگر مسلم لیگ نون کو کلین چٹ دے رہا ہے تو اس کے بعد پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی نیب رکاوٹ کھڑی کرتا ہے تو اس رکاوٹ کو آگے جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ اڑا دے گی۔ نعیم بخاری سینئر قانون دان ہیں اور عمران خان کے قریبی دوستوں میں سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے گفتگو کی ہے ایئر وائی نیوز سے۔ وہ کہتے ہیں کہ القادر ٹرسٹ میں جب ٹرسٹی بدلے گئے تو میں کہتا تھا یہ نہ کریں، عمران خان کو ٹرسٹی نہ بنائیں۔ کیا بانی پی ٹی آئی کو بابر اعوان کے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتہ تھا؟ میں نے اس وقت بانی پی ٹی آئی کو مشورہ دیا تھا کہ وہ بابر اعوان اور فواد چودھری سے بچ کے رہیں۔ آج کابینہ والا کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں دکھایا گیا، تو وہ اس وقت ہی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ وزراء میں اتنی جرت نہیں تھی کہ پوچھتے کہ کس چیز پر دستخط کرا رہے ہیں۔ نعیم بخاری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں، انہیں اس عمل سے گزرنا چاہیے۔ میں بانی پی ٹی آئی کی کابینہ میں ہوتا تو محمد بن سلمان کی گھڑی بیچنے سے منع کرتا۔ وزارت عظمیٰ کے آخری دن مجھے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، جس پر میں نے ان سے کہا کہ اپنے اٹارنی جنرل سے پوچھیں، اور اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ ڈپٹی اسپیکر کے فیصلے کا دفاع نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزراء کے سامنے مجھ سے بانی پی ٹی آئی نے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو میں نے کہا تھا کہ آپ دائیں بیٹھے تھے، اب بائیں بیٹھ جائیں، لیکن اسمبلی سے نہ نکلیں۔ میں نے انہیں پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں نہ توڑنے کا بھی مشورہ دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ آپ کی محفوظ جگہ ہیں۔ نعیم بخاری نے یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے مجھے عہدے کی پیشکش کی تھی، جس پر میں نے ان سے کہا تھا کہ نیا عہدہ بنانا پڑے گا، چیف آف سٹاف کا عہدہ جو افسران چنیں اور ہر فائل اس سے ہو کر وزیر اعظم تک جائے۔ معروف قانون دان نے اپنے انٹرویو میں مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم کے حوالے سے کہا کہ نواز شریف کے خلاف پاناما کیس 100% درست تھا۔ انہوں نے 2 بار بتایا کہ پیسے کہاں سے آئے اور دونوں بار ہی جھوٹ بولا، عدالت میں قطری خط پیش کر دیا۔ پاناما کیس میں استغاثہ کے وکیل نے کہا کہ اس کیس میں جے آئی ٹی کی رپورٹ بڑی واضح تھی، وقت آئے گا کہ پاناما کیس وہیں پر ہوگا۔ پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاناما کیس میں ایک پائی نہیں لی بلکہ اخراجات بھی میں خود کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے کہا کہ نواز شریف کو اگر وہم ہے کہ گوال منڈی میں پہلے کی طرح ووٹ پڑیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ راجہ ریاض نون لیگ سے الیکشن لڑ رہا ہے، دیکھتا ہوں کتنے ووٹ پڑتے ہیں۔ پرویز خٹک بھی جیت کر دکھائے جبکہ آئی پی پی کا چانس 0 ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا جو بلہ ہے وہی ہے۔ انہوں نے کہا جب مجھے کسی دوست نے کہا کہ عمران خان کو باہر جانا چاہیے تو میں نے کہا عمران خان کو باہر نہیں جانا چاہیے، عمران خان باہر جائیں گے تو پی ٹی آئی بیٹھ جائے گی۔ آج پی ٹی آئی کا عروج یہ ہے کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے اور عمران خان کو اس جیل کے پروسیس سے گزرنا چاہیے تھا۔ یہ ضروری ہوتا ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے اور پورے نظام کو سمجھنے کے لیے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور میں بلے کے نشان کے ساتھ ہوں، اور ہر صورت جو بلے کا نشان ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہونا چاہیے۔ اب آ گئی پاکستان تحریک انصاف۔ اچھا، ایک تو آج پاکستان تحریک انصاف کے جن رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کے حماد اظہر بڑا نام ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وہ قائم مقام صدر ہیں پورے پنجاب کے۔ حماد اظہر کے سلمان اکرم راجہ صاحب، سینئر قانون دان سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کے منظور کر لیے گئے ہیں۔ شہریار آفریدی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں۔ زرتاج گل پاکستان تحریک انصاف کی سینئر خاتون رہنما ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں۔ جنید اکبر اور عبدالسلام آفریدی
یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور امیدواران ہیں جن کے آج اسکروٹنی ہوئی ہے، چونکہ 25 سے 30 تک اسکروٹنی ہونی ہے، مختلف لوگوں کو مختلف دنوں میں بلایا گیا، تو یہ جن کو آج بلایا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں۔ اور یہ باقاعدہ طور پر حماد اظہر نے تو خود ٹویٹ کر کے اس بات کی، انہوں نے کہا کہ آج صبح بلایا ہوا تھا۔ اب اس میں ایک بات، حماد اظہر خود پیش نہیں ہوئے۔ میں نے یہ ٹویٹر کے اوپر ایک ٹویٹ کیا تھا، چونکہ بہت سارے لوگ کنفیوژن پھیلا رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ پیش نہیں ہوں گے تو ان کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا تھا کہ الیکشن ایکٹ میں ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے کہ امیدوار کو خود پیش ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کلثوم نواز لندن میں تھی جب انہوں نے یہاں پر کاغذات نامزدگی جمع کروا کے ضمنی انتخاب لڑا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار بیرون ملک تھے جب انہوں نے سینٹ کا الیکشن لڑا تھا۔ تو سینٹ کے الیکشن کے کسی بھی الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کے لیے ان کا وکیل یا نمائندہ جا کے وہ اسکروٹنی کرواتا ہے اور وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ اب ایک تو ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی، اور حماد اظہر، زرتاج گل، یہ اس بات کا ثبوت ہے، شہریار آفریدی خود اسلام آباد میں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ روپوش ہیں تو ان کے روپوش ہونے کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کاغذات نامزدگی کا چونکہ سارے کا سارا اختیار تھا ریٹرننگ افسران کا اور انتظامیہ کا، وہ روک رہے تھے، جس کے جو نہ دے سکے وہ رہ گیا، تو وہ تو ہائی کورٹ کا بھلا ہو کہ چھٹیوں میں ہائی کورٹ کھل گئی اور ہائی کورٹ نے یہ ساری ڈنڈے کے ساتھ سارا معاملہ پنجاب میں کروا لیا، چونکہ زیادہ مسئلہ پنجاب میں تھا۔ کاغذات نامزدگی جب جمع ہو جائیں تو اس کے بعد آ جاتا ہے اسکروٹنی کا معاملہ، تو جو اس پر ان کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی ہوتی ہے اس میں اگر کسی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو جاتے ہیں تو اس کو اپیلٹ ٹرائبونل میں یہ حق حاصل ہے، وہ ہائی کورٹ کے جج پر مشتمل ہوتا ہے کہ وہ اس میں جائیں اور وہاں جا کے اپنا کیس لڑیں اور وہاں سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیں۔ سپریم کورٹ تک ریمیڈی موجود ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ جس پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوں گے اس کے پاس سپریم کورٹ تک ریمیڈی موجود ہوگی، اور سپریم کورٹ تک اگر الاؤ کر دیا جائے گا تو وہ الاؤ ہی سمجھا جائے گا۔ اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ مشکل سے نکل آئے ہیں، مشکل مرحلہ کامیابی سے عبور کر لیا ہے، اب مزید جو مشکلات ہیں وہ نہیں ہوں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔